بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کا پہلا سفر اور قصہ بحیرہ راہب۔ آپ کا سن عمر 12 سال کو پہنچ چکا تھا کہ ابو طالب نے قریش کے قافلے تجارت کے ساتھ شام کا ارادہ کیا۔ مصائب سفر کے خیال سے ابو طالب کا ارادہ آپ کو ہمراہ لے جانے کا نہ تھا۔ عین روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار دیکھے، یعنی ناراضگی کے آثار دیکھے، اس لیے آپ کو اپنے ہمراہ لے لیا۔ جب شہر بصرہ کے قریب پہنچے تو وہاں ایک نصرانی راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا اور بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا، اور نبی آخر الزماں کی جو علامتیں آسمانی کتابوں میں مذکور تھی ان سے بخوبی واقف تھا۔ چنانچہ مکہ کا یہ قافلہ جب بحیرہ راہب کے صومعہ کے پاس جا کر اترا تو اس نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہے کہ جن کی کتاب سابقہ میں خبر دی گئی ہے، اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دیکھو زرقانی، جامع ترمذی میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ابو طالب مشائخ قریش کے ساتھ شام کی طرف گئے۔ شام میں جس جگہ جا کر اترے وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ اس سے پہلے بھی بارہا اس راہب پر گزر ہوتا تھا مگر وہ کبھی ملتفت نہ ہوتا تھا۔ اس مرتبہ قریش کا کاروان تجارت جب وہاں جا کر اترا تو راہب خلاف معمول اپنے صومعہ سے نکل کر ان میں آیا اور متجسسانہ نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا، یہی ہے سردار جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم کا، جس کو اللہ نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سرداران قریش نے اس راہب سے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ راہب نے کہا، جس وقت آپ سب گھاٹی سے نکلے تو کوئی شجر اور حجر ایسا باقی نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور شجر اور حجر بنی نبی ہی کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں، اور علاوہ ازیں میں آپ کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو سیب کے مشابہ آپ کے ساتھ شانہ کے نیچے واقع ہے۔ راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور فقط ایک آپ کی وجہ سے تمام قافلے کے لیے کھانا تیار کرایا۔ کھانے کے لیے سب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے۔ راہب نے دریافت کیا کہ آپ کہاں ہیں؟ معلوم ہوا کہ اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں۔ آدمی بھیج کر آپ کو بلایا۔ جس وقت آپ تشریف لائے تو ایک ابر آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب آپ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ سے پہلے درخت کے سائے میں جگہ لے چکے ہیں، اب کوئی جگہ سائے کی باقی نہ رہی۔
آپ ایک جانب کو بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا کہ درخت کے سائے کو دیکھو کہ کس طرف مائل ہے، اور کھڑے ہو کر لوگوں کو قسمیں دینے لگا اور یہ کہا کہ آپ لوگ ان کو روم کے طرف نہ لے جائیں۔ رومی اگر ان کو دیکھ لیں گے تو آپ کی صفات اور علامات سے آپ کو پہچان کر قتل کر ڈالیں گے۔ اثناء کلام میں اچانک اور یکایک جو راہب کی نظر پڑی تو دیکھا کہ روم کے 7 آدمی کسی تلاش میں اس طرف آ رہے ہیں۔ راہب نے پوچھا، تم کس لیے نکلے ہو؟ رومیوں نے کہا کہ ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی توریت اور انجیل میں بشارت مذکور ہے کہ وہ اس مہینے میں سفر کے لیے نکلنے والا ہے۔ ہر طرف ہم نے اپنے آدمی بھیجے ہیں۔ راہب نے کہا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ جس شے کا خداوند ذوالجلال نے ارادہ فرما لیا ہو، کیا اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ رومیوں نے کہا، نہیں۔ اس کے بعد رومیوں نے بحیرہ راہب سے عہد کیا کہ ہم اب اس نبی کے در پہ نہ ہوں گے، اور یہ 7 رومی وہیں بحیرہ راہب کے پاس رہ پڑے، کیونکہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ خیال ہی بدل گیا۔ اس لیے اب واپسی کو خلاف مصلحت سمجھ کر بحیرہ راہب کے پاس ٹھہر گئے۔ راہب نے پھر قریش کے قافلے کو قسم دے کر دریافت کیا کہ تم میں سے اس کا ولی کون ہے؟ لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو ضرور واپس بھیج دیں۔ ابو طالب نے آپ کو ابو بکر اور بلال کے ہمراہ مکہ واپس بھیج دیا۔ راہب نے ناشتہ کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل ساتھ کر دیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ روایت بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے۔ بہقی کی ایک روایت میں ہے کہ بحیرہ نے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو دیکھا تو دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، اور مہر نبوت کو اس صفت پر پایا جو اس کے علم میں تھی۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ یہ قصہ اہل مغازی کے نزدیک مشہور ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ قصے کے متعدد شواہد ہیں جو اس کی صحت کا حکم کرتے ہیں، اور میں عنقریب ان شواہد کو بیان کروں گا۔ حافظ عسقلانی اصابہ میں فرماتے ہیں کہ اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں اور صحیح بخاری کے راوی ہیں۔ عبد الرحمن بن غزوان روایت البخاری میں سے ہیں۔ ائمہ حدیث اور حفاظ کی ایک جماعت نے عبد الرحمن کو ثقہ بتایا ہے۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی نے عبد الرحمن پر جرح کی ہے۔ اس روایت میں صرف ابو بکر اور بلال کو ساتھ بھیجنے کا ذکر بعض روات
کی غلطی سے درج ہو گیا ہے، لہٰذا یہ کہا جائے گا کہ صرف ابو بکر اور بلال کو ساتھ بھیجنے کا ذکر اس روایت میں مندرج ہے۔ الگ اور ایک کلمہ کے مندرج ہو جانے کی وجہ سے تمام حدیث کو ضعیف نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ اور یہ حدیث مسند بازار میں بھی مذکور ہے، مگر اس میں حضرت بلال کا ذکر نہیں بلکہ بجائے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اس کے تمام راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں، فقط ابو بکر اور بلال کا ذکر اس آیت میں راوی کا وہم ہے۔ بظاہر منشا وہم ایک دوسری روایت معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال کی عمر میں شام کا ایک سفر فرمایا۔ اس سفر میں ابو بکر بھی آپ کے ہمراہ تھے، اور ابو بکر کی عمر اس وقت 18 سال کی تھی۔ اس سفر میں بھی بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ اس روایت کو حافظ ابن مندہ اصبہانی نے ذکر کیا ہے، سند اس کی ضعیف ہے۔ حافظ عسقلانی اصابہ میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ روایت صحیح ہے تو آپ کا یہ سفر شام کے اس سفر کے علاوہ ہے جس کا پہلا ذکر ہو چکا ہے۔ راوی کو اس روایت سے اشتباہ ہوا اور دونوں قصوں کے متقارب ہونے کی وجہ سے قصے میں غلطی سے ابو بکر کا ذکر کر دیا گیا۔ واللہ سبحانہ وتعالی